کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ طے ہوا تھا 3 ساتھیوں کے پاس ویزا تھا، وہ گئے، اور 2 ساتھی ویزا نہیں ملنے کی وجہ سے رہ گئے۔ ایک ساتھی کو مل گیا، ہمارے انیس بھائی حیدرآباد کو۔ یہ اس مرتبہ جو نظام الدین سے جماعت گئی تھی وہ پورے ملک کا سفر تھا، اور اس کا اثر پچھلے اجتماع کی وجہ سے تھا۔ پچھلی مرتبہ اجتماع ہوا تو اس میں ہمارے حاجی لائق صاحب، بھائی مرسلین صاحب اور مفتی ساجد صاحب آٹا، یہ 3 حضرات پہلے گئے وہاں، اور ان کے آپس کے بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کام کے متعلق نہیں تھی۔ ان لوگوں نے الگ الگ بیٹھ کر ذہن بنایا، تو اللہ کے فضل سے جو پچھلا اجتماع ہوا اس میں ہی بڑا اثر ظاہر ہوا کہ وہ 100، 150، 200، 300 بڑی مشکل سے جمع ہوتے تھے۔ تو پچھلی مرتبہ جو اجتماع ہوا 4-5 مہینے پہلے، تو اس میں 1200 لوگ کم سے کم جمع ہو گئے، یعنی ان کے حساب سے وہ بہت بڑا مجمع۔ تو اس وقت سارے ذمہ داروں کو لے کے بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ پورے ملک کا سفر نظام الدین کی جماعت کے ساتھ ہو۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، تو ان کو بہت تعجب ہو رہا تھا، لیکن ساتھیوں نے ان کو مطمئن کیا۔ پھر اس کی تاریخیں سوچی گئی ان کے ساتھ بیٹھ کر، پھر ان کو محنت کا رخ بتایا گیا کہ کس طرح کرے۔ ان کے وہاں اب تک محنت کا یہ رخ تھا کہ 9 حلقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو ماہانہ جوڑ کے کہلاتے ہیں، اور ایک حلقے کی تقریباً جو مسافت ہے 400 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، اس سے بھی زیادہ لمبا چوڑا۔ تو بہت مشکل سے وہ لوگ مہینے میں ایک بار ذمہ دار جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیان کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، سب مل کر کھاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ماہانہ جوڑ ہمارا ہو گیا۔ تو اس مرتبہ جو جماعت چلی اللہ کے فضل سے، تو یہ جماعت 23 دن کا سفر کی۔ ملک تقریباً 2000 کلومیٹر شمالاً اور جنوباً ہے وہ۔ تو اس جماعت کے ساتھ چلنے میں مقامی 10 ساتھی ذمہ دار رہے، 3 ساتھی نظام الدین کے رہے، ایک ساتھی بنگلہ دیش کے آ گئے تھے، اور ایک ساتھی آسٹریلیا میں رہتے ہیں، وہ بھی بنگلہ دیش کے ہیں۔ اس طرح 5 ہم لوگ تھے نظام الدین سے، اور 10 مقامی ذمہ دار ساتھی تھے۔ اور یہ پورا سفر کار سے ہوا، لمبے لمبے سفر تھے، 800، 700 کلومیٹر کے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ فلائٹ سے کر لیں، تو یہ بات رکھی گئی کہ نظام الدین سے یہ بالکل منع ہے، بھائی ملک کے اندر کے تمام سفر جو ہے وہ بائی روڈ، سڑک کے راستے سے اور سواریوں سے ہو۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس کو قبول کیا۔ جب جماعت بیٹھی اور یہ بات طے ہوئی کہ کچھ پیسے جمع کر دیں، تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ نظام الدین سے عملہ آیا ہے اور وہ پیسے جمع کریں، آپ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ جان مال لگانا اس کام کا جو رخ ہے۔ تو الحمدللہ ہر ساتھی نے $500 وہاں کے، یعنی تقریباً ہندوستان کے 25,000 روپے ایک ساتھی نے جمع کیا، اور یہ سفر ہوا اللہ کے فضل سے۔ 2 دن کا اجتماع رکھا گیا تھا۔ ایک دن ہم جب جاتے تھے پہلے دن، تو اس علاقے میں چل پھر کر ملاقاتیں کرتے تھے۔ ایک ساتھی کی ملاقات کے لیے 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر جانا ہوا، اور جا کر ان کی ملاقات کر کے ان کا ذہن بنا کے ان کو نقد ساتھ پہ لانا۔ کہیں زیادہ دوری پر ہے تو وہی ساتھیوں کو جمع کر کے ترغیب دے کے پھر ان کو آنے کے لیے کہنا۔ تو جو پہلے دن کی ملاقات ہوتی تھی وہ عجیب حالات ہے۔ ان ملکوں کے حالات بہت زیادہ عجیب ہیں۔ جو مسلمان یہاں سے گئے 10-12 سال اگر انہوں نے وہاں گزار دیا، تو 10-12 سال کے بعد اسلام، مسلمان، ان کو اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، ملاقات بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کے گھروں میں غیر مسلم لڑکیاں آ جاتی ہیں، اور ان کی بچیاں مسلمانوں کی غیر مسلم کی گود میں چلے جاتی ہیں۔ ایک عام وبا اور فضا ہے، اور ڈالر کی چیزوں کی محبت کی وجہ سے اچھے دیندار 4 مہینے چلے لگائے ہوئے، ماحول نہ ملنے کی وجہ سے، محنت کے رخ پر نہ ہونے کی وجہ سے ارتداد کا شکار ہے۔ ایک عرب سے ملاقات ہوئی، کم سے کم 50-55 سال کی عمر کے ہوں گے، اور بہت اچھے سے بات کر رہے تھے، عربی جانتے تھے۔ تو ان سے کہا آپ کے قریب میں جوڑ ہے، ابھی مغرب کی نماز ہے، آپ چلیے۔ انہوں نے بہت ہی برجستہ اور پورے جیسے پر یقین یہ بات کہی کہ بھئی جمعہ کی نماز صرف فرض ہے، باقی سب مستحب ہے، آپ زیادہ ضد مت کرو ہمیں۔ تو میں نے جب یہ جملہ کہا کہ آپ تو جمعہ کی فرض کہہ رہے ہیں، آپ کی اولاد تو شاید اس کو بھی فرض نہیں کہتی ہوگی کہ جمعہ بھی ضروری نہیں، تو ان کی نگاہ شرمندگی سے جھک گئی، کیونکہ ان کی اولاد جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہی۔ ایسی بڑی تعداد میں مسلمان وہاں جا کر مرتد ہو گئے جو آج اسلام کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ ایک ذمہ دار ساتھی تیسری مرتبہ ایک عرب سے ملنے گئے،
تو انہوں نے 2 مرتبہ تو نرمی سے کہا کہ میں اسلام پر نہیں رہا، آپ میرے پاس مت آیا کرو۔ تیسری مرتبہ بہت سختی سے کہا اب جلدی سے چلے جاؤ ورنہ پولیس کو فون کر کے ابھی بلاتا ہوں۔ عرب خاندان مرتد ہو گئے، عرب خاندان، اور ایسا حال ہے کہ پٹھان جو بالکل مضبوط ایمان میں ہوتے تھے، وہ پٹھان لوگ بھی اس ملک میں جا کر وہ بھی مرتد ہو گئے، اپنا نام بھی بدل دیا، خاندان قبیلے بھی بدل گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کمانے کی نسبت پر جاتے ہیں اور اس کا ماحول بھی۔ تو پہلے دن ہماری جماعت ملاقاتوں میں جا رہی تھی، اللہ کے فضل سے یہ 15 ساتھی مقامی ساتھیوں کو لے کر 2500 لوگوں سے ملاقات خوشامد کر کے ان کو ماحول میں لاتے۔ اگلے دن ان کی کارگزاری بھی ہوتی تھی، مقامی کام، دعوت کے سارے اعمال ان کے سامنے، شب گزاری، ماہانہ جوڑ کی کوئی شکل ان کے وہاں نہیں، بس مہینے میں 1 مرتبہ جمع ہو کر بیان کر لینا، کھانا کھانا۔ ان کے سامنے جب یہ باتیں رکھی تو ان کو بہت، انہوں نے بار بار یہ کہا ذمہ داروں نے کہ ہمارے سامنے یہ باتیں نہیں کی، اس وجہ سے ہم نے محنت میں لے لیا، آپ سے درخواست ہے کہ ہر جگہ آپ یہ مذاکرے رکھو۔ تو اللہ کے فضل سے ہر جگہ جماعت نے مقامی کام کے اعتبار سے، مستورات کے کام کے اعتبار سے، طلبہ کے کام کے اعتبار سے، اور جو علماء کا مسجدوں کو وقت دینا اس کے اعتبار سے نقد تشکیلیں ہوئی۔ اللہ کے فضل سے ایک جماعت ابھی سفر میں ہے، کل انشاءاللہ وہ جماعت پہنچ رہی ہے 4 مہینے کے لیے، اس میں ایک عالم صاحب بھی ہے اور 3 پرانے ساتھی بھی ہے، اور ایک مستورات کی جماعت بنی ہے 5 جوڑوں کی، انشاءاللہ دسمبر میں وہ بھی نکل رہی ہے۔ اس طرح نقد جماعتیں بھی ہوئی، ذمہ داروں کو ہر جگہ کے اپنے ساتھ رکھ کے ان کے سامنے کام رکھے۔ ان جگہ کے جب وہ کارگزاری سناتے تھے ساتھیوں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے، ایسے سخت حالات وہ سناتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں مسلمان تو ہیں لیکن کوئی مسجد نہیں، کوئی مصلی نہیں، کوئی اذان کا انتظام نہیں، کوئی بچوں کے پڑھنے کا مکتب نہیں، اور ایسے ملک ہیں، یہ نیوزی لینڈ چونکہ دنیا میں ایک کنارے ملک کہلاتا ہے، عام طور پہ ویزے کی بھی ذرا مشکلات تھی، لیکن اللہ کے فضل سے 1 سال کا ویزا مل رہا ہے، 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں۔ ابھی 3-4 جماعتوں کا رخ وہاں ہے، لیکن 9 زون ان کے بڑے بڑے ہیں، ایک ہی وقت میں مستورات کی اور مردوں کی جماعت چاہیے، مگر جماعتیں ایسی ہونا چاہیے جو جماعتیں اپنا خرچ لے کر جائے۔ ابھی تمل ناڈو کی ایک اچھی جماعت وہاں کام کر رہی ہے، 3 لاکھ روپے خرچ کی جماعت ہے، لیکن یہ 3 لاکھ روپے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خرچ کرنے پر آؤ تو کم پڑ جائے، اس لیے کہ یعنی سواری کا خرچہ، جہاں جماعت جائے اپنا کھانا بنائے، بعض جگہوں پر تو قیام کی جگہ نہیں اور مسلمان ہیں، کرائے کی جگہ لے کر وہاں قیام کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا ہمت والے ساتھی، 6 ساتھی ہوں، 8 ساتھی ہوں، لیکن ہمت والے ساتھی ہوں، یعنی جا کر کام جمائے، انتظار نہ کرے کہ کوئی رہبر ملے گا، انتظار نہ کرے کہ کوئی جگہ ملے گی، انتظار نہ کرے کہ کوئی کھانے کی دعوت دے گی، انتظار نہ کرے کہ مجمع آپ کی بات سنے گا۔ بڑی مشکل سے مسجد میں، مصلی میں آنے والے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک علاقے میں 300-400 لوگ ہیں تو مشکل سے 25-30 آدمی مسجد کی طرف ہے، باقی ساتھیوں کا رخ بازار کی طرف ہے اور بے دینی کے دوسری چیزوں کی طرف ہے، اس لیے مضبوط جماعتوں کا تقاضا ہے۔ وہاں سے شمال سے سفر ہوا جنوب میں، تقریباً 2000 کلومیٹر جانے میں اور 2000 کلومیٹر آنے میں، 4000 کلومیٹر کا سفر الحمدللہ یہ ہوا۔ ایک جگہ ہے وہاں انور کارگل، جنوب کا ایک علاقہ، جہاں سے سمندر 10 کلومیٹر پر ہے، جماعت وہاں بھی ملاقاتوں میں گئی۔ اس کے بعد سمندر کے نیچے انٹارکٹیکا کا علاقہ، دنیا کا کعبۃ اللہ سے سب سے دور جو مسلح ہے وہ انور کارگل کے اندر تقریباً 15000 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو نظام الدین سے محبت بہت ہے۔ ایک علاقے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی بمبئی کے الطاف بھائی جب ملنے گئے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لوگ آئے، انہوں نے بتایا نظام الدین سے، لپٹ کے پھوٹ کر روئے کہ برسوں ہو گیا میں نظام الدین نہیں گیا، میری تمنا ہے کوئی جماعت بنے اور میں بھی نظام الدین جاؤں۔ تو دور ہے لوگ، لیکن لوگوں کا تعلق یہاں کا ہے، یہاں کی جو بات کہو بار بار وہ کہتے تھے اس بات کو آپ دہرانا، ہمارے یہاں اس کا بڑا نفع ہو رہا ہے، آپ اس بات کو سمجھائیں۔ قرآن پاک کے مکتب کے لیے ایسے دنیا کے ذمہ دار لوگ آئے جو کبھی مسجد میں نہیں، جن کے چہرے پر کوئی اسلام کا اثر نہیں، لیکن ان کو جب قرآن پاک کے مکتب کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہی اصل بنیادی وجہ جو ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں جو ہے مرتد ہو رہی ہے، آج سے ہم اس پر محنت کریں گے، اور اس کے لیے وہ تیار ہوئے کہ انشاءاللہ اس دعوت کے کام میں جڑیں گے۔ اس لیے ایسا سخت تقاضا ہے سارے عالم کا، آپ سن رہے ہیں یہ مغرب سے لے کے مشرق تک کے دنیا کا کیا حال ہے۔ اگر یہ سارا عملہ جی پر لے لے کہ مضبوط اچھی جماعتیں بنا کر مقامی کام سے گزارتے ہوئے، سارے کام، شب گزاری، ماہانہ جوڑ، مستورات کا کام، طلبہ کا کام، سب سے گزارتے ہوئے ان جماعتوں کو ملکوں میں بھیجے تاکہ جماعتیں کام کریں۔
کہ بھائی اس کا سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں بھائی اس کا عزم کر لیں. ہمارے سارے صوبے جتنے ہی بیٹھے ہوئے، بلکہ مختصر طور پر 5-10 منٹ میں ذرا کھڑے ہو کر عزم کر کے بتائیں یہ ہمارے صوبے کون صوبہ کتنی جماعتیں دے گا ملک کے اعتبار سے، مستو مردوں کی بھی، مستورات کی بھی، دوسرے سال کی بھی، علماء کی بھی، اور کتنے بر اعظموں میں سارے بر اعظم کے آپ نے کارگزاری سن لی ابھی بیٹھے، سب کے احوال، ارتداد کے، بے دینی کی، طلب نظام الدین سے جماعتوں کی، ہر چیز نوعیت سامنے آئی. ذرا صوبے کھڑے ہو کر بتائیں کہ کون امریکہ کے واسطے کتنی جماعتیں دیں گے، یورپ کے واسطے کتنی جماعتیں دیں گے، افریقہ کے واسطے کتنی جماعتیں دیں گے، عرب کے اعتبار سے کتنی جماعتیں دیں گے. ادھر عرب حضرات بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی کھڑے ہو کر بتائیں اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ. ساتھی کھڑے ہو کر ذرا نام لکھ بتائیں کون انشاءاللہ کتنی جماعتیں دے گا. ان سب جگہوں کو بھرنے کی ضرورت ہے. اب بتائیے کھلے خرچے کی جماعتیں چاہیے، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ. 5 جماعت میوات والے دیں گے امریکہ کے لیے ماشاء اللہ. حضرت مولانا فرما رہے ہیں برار سے 4 یورپ کے لیے، 4 امریکہ کے لیے. افریقہ کا بھی کچھ بتائیے مولانا جی. 5 پہلے ان کا کر لو، میوات کا پورا کر لو. میوات سے 5 امریکہ، 5 یورپ، 5 افریقہ انشاءاللہ. آسٹریلیا برار کے لیے بھی کرو. ایک درخواست یہ ہے جماعتیں پوری کر کے یہی پرچے دے کے جائیں. جو عزائم کر رہے ہیں انشاءاللہ پرچے بھی دیں گے. ابھی آندھرا سے آسٹریلیا کی پارٹیاں میوات کی 5 شور نہ کریں. 5 امریکہ، 5 یورپ، نیوزی لینڈ، افریقہ 5. 5 نیوزی لینڈ، آسٹریلیا. جی دلی والے بھی کچھ کہہ رہے ہیں. بمبئی سے 5 یورپ، 5 آسٹریلیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. 5 4 کہاں کے لیے؟ یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ. برار سے 4 یورپ، 4 امریکہ.